کہ اگر کسی سماج کا نوجوان بگڑ جائے، اگر کسی سماج کا نوجوان گناہوں کے عادی ہو جائے، شراب کے عادی ہو جائے، بلو فلم دیکھنے کے عادی ہو جائے، اور پھر وہ بے نمازی ہو جائے، تو رب کعبہ کی قسم اس سماج کو تباہ ہونے سے، اس سماج کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنا سماج کو بچانا چاہتے ہیں، معاشرہ کو بچانا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے اندر بدلاؤ لائیے۔ آئیے آج مولوی تنویر کا پہلا پیغام جو نوجوانوں کے نام ہے وہ یہ ہے کہ اے نوجوانوں، آپ سب سے پہلے ایک کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھیں کہ آپ کی جوانی کی ویلو کیا ہے، آپ کی جوانی کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے آج جو ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان طبقہ ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج جو ان کے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر صرف کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر گزار رہا ہے۔ آئیے حدیث سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ یہ حدیث میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اے نوجوانوں، مولوی تنویر کا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ کی جو جوانی ہے، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی، اس لیے آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر صرف نہ کریں، آپ اپنی جوانی کو غلط جگہ پر نہ برباد کریں۔ حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگوں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کس وقت کی بات کہی جا رہی ہے؟ اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس دن جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، بالکل نکٹ آ جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ہم آج دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ ذرا دیکھیے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس سورج کی گرمی کو اور تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کی روز جب وہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری صحیح حدیث کے مطابق جب 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، سورج کی گرمی کو برداشت کرنا، سورج کی تپش کو برداشت کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو۔ کیا پتا چلا؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے گا، عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے نوجوان بھی ہیں، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا کام تو صرف آپ کے سامنے حدیث بتانا ہے، حدیث سنانا ہے، آپ کے سامنے بس مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتانا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا
کرنا ہوگا کہ آپ کل قیامت کے روز سورج کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ کل قیامت کے روز سورج کی گرمی سے نہیں بچنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. 1 منٹ کے لیے ذرا یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ہاتھ اپنے دل پر رکھیے. 1 منٹ کے لیے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ایسا سامنے بات مت کرو. صرف 1 منٹ کے لیے میرے سامنے جو نوجوان طبقہ ہے یہ ہاتھ اپنے دل پر رکھیے, سینے پر رکھیے اور ذرا ایمانداری کے ساتھ سوچ کر ذرا بتائیے کیا آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر صرف کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو آپ جوان ہیں تو آپ اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر یوز کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر گزار رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ ملے گی؟ بالکل نہیں. آج ہماری جوانی تو کیرم بورڈ کھیل کر گزر رہی ہے. آج ہماری جوانی موبائل فون میں PUBG گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے. ہماری جوانی کسی چوراہوں پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے. میرے بھائیو اللہ معاف کرے, ہم اور آپ جو بدنصیب نوجوان ہیں کہ آج ہماری جوانی صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیو, اور جس کی وجہ سے کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہمیں اور آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو آج کا میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ جو جوانی ہے نا یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت بھی ہے. اس لیے آپ اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کریں. اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. اے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو. یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو. ان 5 چیزوں کی اہمیت کو جان لیا کرو اور ان کا صحیح استعمال کیا کرو. ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے شبابک قبل حرمک, کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ اپنے جوانی کی قدر کر لیا کریں. ہاں میرے بھائیو, آپ اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا کریں. اس لیے کہ آپ جوانی کی عمر میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں آپ اتنی عبادت نہیں کر سکتے. جوانی کی عمر میں آپ جتنا زیادہ نیکی کا کام انجام دے سکتے ہیں نیکیوں کو انجام دے سکتے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو آپ اتنا نہیں انجام دے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے, انسان جو اپنی جوانی میں جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اس لیے آپ اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لیا کریں. اور اس لیے بھی کیونکہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا ہے. کیا مطلب کہ جوانی کا جو دور ہے یہ طاقت کا دور ہے. اس لیے اس دور میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لیں. آج آپ کے پاس جوانی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب جدھر دل کرتا ہے آپ جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, جوانی ہے, انجوائے کر رہے ہیں. آج ہمارے سماج میں رہنے والے جو نوجوان ہیں نا ان کی ایک سوچ اور مینٹیلیٹی یہ بھی ہے. کسی نوجوان کو پکڑ کر کہیے کہ تو نماز پڑھتا ہے, بول رہا نہیں ہو سمے نماز نہیں پڑھتا. بولا نماز پڑھ, جواب کیا آتا ہے اس کی طرف سے؟ جواب یہ آتا ہے مولانا صاحب ابھی جوان ہوں, ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جب بوڑھا ہوں گا نا تب جا کر نماز پڑھوں گا, ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا, جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ
اللہ کی عبادت کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ جو سوچ ہے نا یہ بہت غلط سوچ ہے، یہ جو مینٹلٹی ہے نا آپ کے، آپ اس کو بدلیے۔ جوانی میں آپ اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ کو راضی کرا لے۔ اگر بڑھاپے کا وقت آتے آتے آپ کے حالات یہ ہو جائے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ مسجد میں جا کر میں اللہ کی عبادت کروں، مسجد میں جا کر میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، لیکن میرے بھائیوں آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی، آپ کے حالات آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس عمر میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے غنیمت جانیے اپنی جوانی کو۔ آج آپ کے پاس جوانی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کو کسی لڑکیوں کے پیچھے برباد نہ کرے، اس جوانی کو شراب پی کر برباد نہ کرے، اس جوانی کو گٹکا کھا کر برباد نہ کرے، اس جوانی کو پب جی گیم کھیل کر اور اس جوانی کو لوڈو کھیل کر آپ برباد نہ کرے، بلکہ اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے۔ انشاءاللہ نوجوانوں آج جو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، نوجوانوں آج جو رتی برابر تمہاری کوئی ویلو نہ ہو، میرے بھائیوں اگر آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے اور ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد میں دوسری چیز کے اوپر یعنی جو میرا دوسرا پیغام ہے اس کے اوپر میں آپ کو لے کر چلا جاؤں گا جوانی کے تعلق سے، کہ جوانی کی کیا ویلو ہے، جوانی کی کیا اہمیت ہے، یہ جوانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس حدیث سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ اے لوگوں قیامت کے روز ہر انسان سے حتی یسأل عن خمس 5 سوال پوچھا جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، اس چیز کے اوپر جو علماء بیٹھے ان سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جب تک آپ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتے تب تک آپ ٹس سے مس بھی نہیں ہو پائیں گے، یعنی آپ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں پائیں گے، آپ حرکت نہیں کر پائیں گے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، یعنی ہر حال میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھے گئے 5 سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے نا وہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نا مجھے ایک سوال کرو، ابھی کوئی سا بھی سوال ہو آپ مجھے ایک سوال کرو، آپ مجھے سوال کریں گے، آپ کا سوال اگر پسند آئے گا تو میں جواب دوں گا، میری مرضی ہوگی آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا، میری مرضی نہیں ہوگی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کیا آپ مجھ سے زبردستی کر سکتے؟ کوئی ہے جو مجھ سے زبردستی کرے نہیں مولانا صاحب آپ کو میں نے سوال پوچھا آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا؟ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے، مجھے پسند نہیں ہوگا آپ زبردستی کریں گے میں اسٹیج سے اتر کر چلا جاؤں گا، آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہاں اگر سوال پسند کا ہو تو جواب دوں، اگر پسند کا نہ ہو تو جواب نہ دوں، بس منہ پھیر کر یہاں سے چل بسوں۔ لیکن میرے بھائیوں آخرت میں کیا ہوگا، سوال آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، ڈیفرنس دیکھیے، فرق دیکھیے دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ تیرا یہ سوال پسند نہیں آیا دوسرا سوال پوچھ، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، جواب دینا ہی پڑے گا۔ لمبی حدیث ہے، جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 1:30 بجے تک انشاءاللہ پروگرام ختم کر دوں گا، انشاءاللہ میرا بھی 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر نا 5 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنی، ساری زندگی کے بارے میں، ساری زندگی کے بارے میں سوال۔ یہ جو آج آپ کی داڑھی پک گئی، آپ کا بال پک گیا، آپ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، کل قیامت کے دن سراج صاحب سے کہیے کہ تقریر کر رہے ہیں، تو کل
قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انمری فی معافنا کہ بتاؤ میں نے تمہیں 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا؟ آج ہوتا ہے نا، 4 بیٹا ہے، 3 بیٹا دلی میں رہتا ہے، 1 بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، بیٹا ادھر سے پیسہ بھیجتا ہے، باپ کیا کرتا ہے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اور پھر شام کو کچھ دیر کے بعد جاتا ہے تو رات کے 12 بجے آ کر پھر روم میں سو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ان سے سوال کرنا نہیں، ہمیشہ چائے کی دکانوں پہ بات کرتا رہتا ہے، ہمیشہ چائے کی دکانوں پر اڈا دیتا رہتا ہے، کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے 70 سالہ زندگی دے کر جو میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ صرف کیا، تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ گزارا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے میرے بھائی، یہ ہے آخرت۔ اچھا دوسرا سوال، دوسرا سوال جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ دوسرا سوال کیا ہوگا میرے بھائیو؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، جوانی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جب پوری زندگی کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے تو وہاں پر جوانی بھی آ رہی ہے، بچپنا بھی آ رہا ہے، بڑھاپا بھی آ رہا ہے، جوانی بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی الگ طریقے سے جوانی کے تعلق سے آپ کو سوال کیا جائے گا۔ اچھا اسی حدیث کے اندر میں جلدی بتا رہا ہوں، اسی حدیث کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا؟ آج بہت سارے نوجوان ہیں، میں نے کئی جگہ یہ مثال دے چکا ہوں میں اس حدیث کے حوالے سے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، آج پیسہ کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا، آج بھی میں کہہ کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ کو لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ میری بات غلط ہے تو میں قیامت کی صبح تک آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ مولوی تنویر عالم کی اس بات کو آپ غلط ثابت کر کے دکھائے۔ کون سی بات؟ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ آپ کو ایسا فیل ہوگا، آپ کو ایسا لگے گا کہ چھوٹا منہ بڑی بڑی بات کہہ کر جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بات حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس بات کو انکار نہیں کر سکتا، نکار نہیں سکتا اور مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان